الحمدللہ رب العالمین. یہاں پھر ٹھہر جاتے تھے، وقفہ کرتے تھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس ترتیب سے. تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ستائش کی، حمد پڑھا. اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کیا. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بادشاہ ہے روز جزا کا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. کس طرح مشترک ہے؟ بندے نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی اور عبادت کا وعدہ کیا، اور مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں اس کی مدد کروں گا. تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہوا. اور جب وہ یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور ان کو وہ کچھ ملے گا جس کا اس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، سوال کیا ہے. وہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کے سوال کو میں نے قبول کر دیا ہے، اور یہ سب آپ کو ملنے والی ہے. آخر میں آمین کہتے ہیں. تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہوا ہے. تو اس تقسیم کا پھر یہ تفصیل اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو باہر کے یہ ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہہ دیا کہ اس سوال کا جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ ربط ہوا، وہاں مسئلہ اور یہاں اس سوال کا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. منعم علیہم، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کی جانب سے انعام کیا گیا ہے، اور مغضوب علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، جو معتوب ٹھہرے ہیں، اور ضالین، گمراہ. ان 3 گروہوں اور فرقوں کا ذکر تھا. ایک گروہ حق پر تھا، اور دوسرے گروہ جو حق کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ گمراہ فرقوں کا گروہ ہے. یہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں تینوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں کہ منعم علیہم کون لوگ ہیں.
تو اس کے ابتدائی حصے کے اندر اولئک هم المفلحون تک ان لوگوں کے صفات بیان کر دیے گئے کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے اور جن کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھلا دے کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ اب وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں تو ان کے صفات یہاں ذکر کر دیے گئے۔ اور مغضوب علیہم جو یہود ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا ہوا ہے کیونکہ یہ عناد کرتے ہیں، متعصب ہے، ضدی ہیں، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ضالین جو گمراہ ہو چکے ہیں، منافقین ہیں، نصارہ وغیرہ ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ اس صورت کا اس کے ساتھ ربط ہے۔ سورت الفاتحہ میں بھی توحید کا بیان تھا اور سورت البقرہ میں بھی توحید کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آگے توحید کے دلائل ہے جس کا میں نے کل اجمالاً ذکر کیا ہے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کے درمیان وہ ربط ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس صورت کو سورت البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح باقی صورتوں کے نام ہیں اور اس صورت کے اندر اس لفظ کا ذکر ہوتا ہے، تو سورت بقرہ کے اندر بھی بقرے کا ذکر ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس میں گائے کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کو سورت البقرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ نام دیا گیا ہے کہ جو ایک متعجب کن واقعہ ہے۔ تو گویا کہ یہ تسمیت الکل بھی اسم الجزء کے قبیل سے ہے، یعنی پورے اسم کے لیے اس کا جز نام رکھ دیا گیا۔ جس طرح بعض اوقات انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے وجہ کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، تو چہرہ تو پورے جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ جزء اعظم ہے، جزء اشرف ہے، اس لیے اس کی تعبیر وجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو سورت البقرہ کو بقرہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس میں بقرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی کچھ فضیلت ہے کہ جو احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ذہن میں رہے۔ دو ایک احادیث اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لصاحبہ۔ لوگو قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ یہ قرآن کریم شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ القرآن والصیام، کہ قرآن اور روزے یہ شفاعت کریں گے مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے۔ یہ روزے بھی شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے، اور یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو اس حدیث میں بھی فرمایا کہ یہ شفیعا لصاحبہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد بالخصوص دو اور صورتوں کا ذکر کیا، اقرأ الزہراوین البقرۃ والعمران، دو جگمگ کرنے والی صورتوں کو، چمکیلی صورتوں کو پڑھا کرو، چمکنے والی صورتوں کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں کون سی ہیں؟ ایک البقرہ ہے اور ایک آل عمران ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت آئیں گے، غمامتان، بادلوں کی شکل میں آئیں گے، بادل بن کر آئیں گے، او غیایتان،
یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آ جائیں گے، جس طرح پرندے آتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ اور اوپر سب بستہ گزرتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ دو صورتیں قیامت میں سایابان بن کر اور دو بادلوں کی شکل میں آئیں گے، اور کیا کریں گی یہ دونوں صورتیں؟ تحاجان من صاحبہما، یہ دونوں جھگڑا کریں گی، یہ دونوں صورتیں، یہ صورت یاد کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بحث کریں گی یہ دونوں صورتیں، اور کیا کہیں گی کہ اے پروردگار، میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، انہوں نے مجھے پڑھا، سمجھا، یاد کیا اور مجھ پر عمل کیا ہے، اس کے لیے اس نے جگراتے کیے ہیں، اس کے یاد کرنے کے لیے اور اس کے سمجھنے کے لیے، دن کے اوقات میں بے آرام ہوا تھا میرے لیے، نمازوں میں مجھے پڑھتا تھا، تو میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تحاجان من صاحبہما، اقرؤوا سورۃ البقرہ، اور پھر ان دونوں کے بعد بالخصوص اسی حدیث کے اندر سورۃ بقرہ کو پھر خاص کر دیا کہ خاص کر سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، کیونکہ اس کا یاد کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ باعث خیر و برکت ہیں، برکت والی چیز ہیں۔ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑنا اور اس کو ترک کرنا یہ باعث حسرت اور باعث ندامت ہیں، کہ جس شخص نے اس سے اعراض کیا، سورۃ بقرہ کو یاد نہیں کیا، اس کے احکام کو نہیں سمجھا، تو وہ ان کو ندامت ہوگی قیامت میں، حسرت کرے گا کہ کاش میں اس کو یاد کرتا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ بقرہ کے مسائل اور اس کے مفاہیم 12 سال میں یاد کیے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال میں انہوں نے ان کے مسائل اور ان کے احکامات سیکھ لیے تھے اور یاد کیا تھا۔ تو یہ فإن أخذها برکۃ، اس صورت کا یاد کرنا اور لینا، محفوظ کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ باعث برکت ہے۔ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ بَطَلَهَا، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں، اہل باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل باطل سے بعض مفسرین نے جادوگر لیے ہیں، کیونکہ اس میں جادو کی توڑ کا ذکر ہے، تو یہ سورت جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، جادو سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ کرتا ہے، اور یہ جادو کا علاج بھی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ آیات اگر کسی ایسے شخص پر پڑھ لیے جائے کہ جس کے اوپر جادو کے اثرات ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو شفایاب کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو یاد کرنے پر اہل باطل قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قابو نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ بَطَلَهَا، یہ حدیث سورۃ بقرہ کی فضیلت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، مضبوط حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ البقرہ، لوگو بقرہ کی تلاوت کرو، اس کو پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبر کے اندر خاموشی ہوتی ہے، کوئی تلاوت اس کے اندر نہیں کی جاتی ہے، کوئی سورۃ بقرہ اور کوئی اور
صورتیں اس کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یاد نہیں کی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، تو اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح کے قبرستان اور قبور وہ خالی ہوتے ہیں عبادت سے، تو تمہارے گھر بھی اس خاص اور مخصوص عبادت سے خالی ہو، اور اس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت نہ ہو، اس کی تفہیم نہ ہو۔ اسی لیے یہ برکت والی صورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔ ترمذی شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ وہ گھر کے جس گھر کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، سورۃ بقرہ، تو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں شیطان کے مقابلے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، شیطان کی پہچان کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، شیطان سے بچنے کے طریقے سمجھا دیے گئے ہیں، خواہ وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جس شکل کے اندر بھی ہو، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج کے ہمارے دور کے اندر الحمدللہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ خوشبخت ہیں، سعادت مند ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اور اس جیسی صورتیں پڑھتے ہیں، تو شیطان کا حملہ ان پر نہیں ہوتا۔ اور جب اس کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں جاری ہو جاتی ہیں، تو پھر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الحج اور سورۃ النور یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، مرکزی صورتیں ہیں، بنیادی صورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو چنانچہ خود بھی سیکھنا اور اپنے بچوں کو بھی سکھلانا، گھروں کے اندر بھی اس کا درس دینا۔ جو آپ یہاں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا فرض پھر یہ بنتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جا کر یہ سمجھایا جائے، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر اسی سے پڑھایا جائے، اس کا اسٹڈی سرکل کیا جائے، مطالعہ کیا جائے۔ باہر کے یہ سورۃ البقرہ بڑی برکت والی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ بقرہ سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس صورت کے اندر 1000 اوامر ہے، 1000 نواہی ہیں، تو باہر کے بہت بڑی صورت ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو اندازہ ہے بھی۔ سب سے پہلا لفظ اس میں الف لام میم ہے، تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، مقطعات قطع سے ہے۔ یہ لفظ یہاں سمجھیں گے تو پھر آگے جہاں بھی یہ حروف آئیں گے وہاں پھر اس کی ہم اس طرح تفصیل نہیں کریں گے۔ حروف مقطعات وہ حروف جو قطع قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، منسلک کر کے جوڑ کر نہیں پڑھے جاتے ہیں، اسی معنی میں اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں لا محل له من الاعراب، یعنی یہ کوئی مرفوع، منصوب، مجرور، اس کا کوئی ایسا اعراب نہیں ہے، بس اس کو ساکن پڑھیں گے، الف لام میم، بس یہ ساکن ہے۔ اسی طرح مقطوع کر کے ہم پڑھیں گے اور یہ اسی طرح سنا گیا ہے۔ معانی القرآن میں امام فرہ نے کہا ہے، ابو جعفر نحاس نے اعراب القرآن میں کہا ہے، اور امام سیبوئے کا قول نقل کیا ہے اور خلیل کا، کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کی تعداد 14 ہے، اور یہ 24 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف ذکر کیے جاتے ہیں، صاد، نون، قاف، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ اسی طرح ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ تو یہ 14 حروف ہیں۔
یاد کرنے کے لیے آپ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ عربی کے اندر بنایا گیا ہے، کیونکہ جملہ یاد کرنا آسان ہوتے ہیں، اور یہ جو اہل تجوید ہے انہوں نے تجوید کی کتابوں میں اس کے لیے ذکر کیا ہے کہ نص حکیم قاطع لہو سر، نص حکیم قاطع لہو سر، تو یہ ایک جملہ بنایا ہے، نص حکیم قاطع لہو سر، تو اس میں یہ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے معانی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم تو ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیوں قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں؟ تو اس میں اقوال مختلف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سر اللہ فی القرآن من المتشابہات، یہ راز ہیں اللہ رب العالمین کی، قرآن میں یہ راز ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کہ جس کا مفہوم متعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، بیان نہیں کیا گیا ہے، بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس لیے مشہور لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مراد کو، کہ اللہ نے اس پر کیا ارادہ کیا ہوا ہے، اپنے مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، گویا کہ ہم اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یہ پھر قرآن میں لایا کیوں گیا ہے؟ تو یہ ابتلاء المؤمنین، اس میں اہل ایمان کی آزمائش ہے، انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ عربی زبان انہی حروف سے بنی ہوئی زبان ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتلایا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اسی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے اور اس کا اعجاز بھی ہے، معجز ہونے کی نشانی بھی ہے کہ یہ پورا کلام، باقی کلام بھی انہی حروف سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی ہم کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں، اور اس کے ہمیں نہیں معلوم، تو یہ آزمائش ہے کہ دیکھو اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو پھر آپ اس کا معنی بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، مخلوق کی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن احتمالی معنی اس کے لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ، ابن جریر، ابن کثیر، یہ جو جتنی بھی بڑی تفاسیر ہیں انہوں نے یہ مفاہیم ذکر کیے ہیں، معنی ذکر کیے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ اس کا احتمالی معنی یہ کرتے تھے کہ یہ اسماء صفات میں سے ہے۔ یہ قول ابن جریر نے نقل کیا ہے، بہقی نے بھی نقل کیا ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے بھی، رازی نے بھی نقل کیا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مجید ہے۔ تو گویا کہ ان حروف کے اندر اللہ کی صفات کو اشارہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک حرف لیا گیا اور اشارہ کیا گیا، اللہ لطیف مجید۔ یہ منسوب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک احتمالی مفہوم نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے اس کا معنی ہے الف سے مراد انا، اور لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد اعلم۔ تو معنی کیا ہو گیا؟ انا اللہ اعلم، الف انا، لام اللہ، میم اعلم، میں اللہ ہوں اور میں خوب جانتا ہوں۔ ان حروف کا مطلب یہ ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک احتمالی معنی ہے جو عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ زید ابن اسلم، قتادہ، مجاہد، ان کا قول یہ ہے کہ انما ہی اسماء السور، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو گویا کہ یہ
الف لام میم البقرہ یہ اس سورت کا نام ہو گیا، الف لام میم السجدہ یہ اس سورت کا نام ہو گیا۔ تو یہ قول بھی ان محدثین اور مفسرین نے کیا ہے۔ امام فرا نحوی اور امام رازی رحمہ اللہ جس نے مبرد کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں ہی اشارۃ الی حروف الہجاء، اس میں اشارہ ہے حروف ہجا کی طرف، یعنی یہ جو الف با تھا ثا جو حروف ہجا ہے اس میں ان کی طرف اشارہ ہے ان حروف کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ عرب لوگوں کو چیلنج کے طور پر قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ پیش کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑے ادیب سمجھتے ہو، شعراء سمجھتے ہو، کلام عرب کے ماہر سمجھتے ہو، دنیا کے دیگر اقوام کو عجم کہتے ہو، اور اپنے آپ کو سمجھدار اور عالم کہتے ہو، تو اس کا مفہوم بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باہر کے یہ مفہوم مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اب یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ یہ سر بین اللہ و رسولہ، یا یہ راز ہے اللہ رب العالمین کی قرآن کے اندر اور متشابہات میں سے ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ فلان نے یہ مفہوم بیان کیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، ابن عباس نے یہ کہہ دیا، خلفائے اربعہ نے یہ کہہ دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے راز جو قرار دیا ہے وہ یقینی معنی مراد ہے، اور یہ جو باقی معنی ہیں یہ احتمالی معنی ہیں۔ تو احتمالی معنی مختلف لوگوں نے بیان کر دیے ہیں، اور اس میں گنجائش ہے کہ احتمالی معنی کوئی متعین کرتے ہیں تو بیان کر سکتا ہے، حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ راز ہے جو متشابہات میں سے ہیں۔ راجح بات یہی ہے۔ تو باہر کی یہ الف لام میم کے بارے میں بھی ہے، اور آگے قرآن کے اندر یہ حروف جتنی صورتوں کے اندر یہ آئیں گے تو وہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہوگا۔ یہی سے آپ ذہن میں تازہ رکھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین اور پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین وہ لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس وحی پر اور اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کو یقین ہے۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رب کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان صفاتوں والے لوگ یہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کر دیا، یہ فائز المرام ہو گئے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ،
ذالکا عربی زبان میں کہتے ہیں یہ اسم اشارہ ہے. جب آپ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور جب آپ کسی قریب کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا یہ. تو ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جبکہ قرآن کریم تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں قریب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ذالکا عربی زبان میں ایسا لفظ ہے کہ یہ کوئی محدود نہیں ہے، یعنی متعین نہیں ہے کہ یہ صرف بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ کبھی کبھار قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اگرچہ ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، چیز قریب ہے لیکن اس کو ہاتھوں میں ہے قرآن کریم، اس کے لیے بھی ذالکا استعمال کرتے ہیں اور کبھی بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کتاب حقیقت میں تو ہمیں یہاں نزدیک ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی شان اور اس کا مرتبہ وہ بہت عالی شان ہے، اس کا رتبہ بڑا بلند ہے. ہاں جی، وہ بہت بلند ہے، وہ ہم سے بہت دور ہے. کہاں ہم اور کہاں اللہ کا یہ کلام، ہاں کہاں میں اور کہاں یہ نگہتی گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا مرتبہ اور مقام اور کہاں میں یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم المرتبت کتاب، یہ بڑے رتبے والی کتاب، یہ بڑے رتبے والی کتاب ایسی ہے، یہ عظیم الشان کتاب لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب شک کو کہتے ہیں، اس شک کو جو پریشان کن ہو. جب شک نہ ہونا تو بندہ پریشان نہیں ہوتا، اور جب کبھی شک پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کی پریشانی اور ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو پھر تو قرآن نے کہہ دیا کہ اس میں شک نہیں ہے، وہ شک کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سلیم کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کا عقل معوف ہو گیا ہو، جس کے عقل کے اوپر پردہ ہو، تو وہ اس میں شک کرے گا. باقی اس کلام کو پڑھ کر، اس کلام کو دیکھ کر، اس کے مفاہیم اور اس کے معانی کو دیکھ کر کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. حقیقت کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقینی کتاب ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے. ھدی یہ مصدر ہے، یہ ہادیون کے معنی پر ہے، یہ ہدایت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، یہ سیدھا رستہ دکھلانے والا ہے. تو ھدی ہدایت ہے یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب سیدھا رستہ دکھلانے والی کتاب ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ھدی للمنیبین، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہیں. ھدی للمتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں، اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہیں، اجتناب کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہدایت سے مراد یہاں کیا ہے؟ میں نے دو معنی پہلے ذکر کر دیے تھے اہدنا الصراط المستقیم میں. تو یہاں ہدایت سے ہدایت خاص مراد ہے، عام ہدایت نہیں، کیونکہ عام ہدایت تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ اس کتاب کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. یہ ہدایت عمومی تو سب کے لیے ہے، لیکن اپنے منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے تو کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقین ہیں. تو متقین لوگوں کو منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے، کیونکہ وہ اس کو ماننے والے ہیں.
मुत्तकीन, इत्तका यत्तकी इत्तिका किसको कहते हैं? वक़ा यकी विकायतन से है, बचाव को कहते हैं, बचने को कहते हैं। बाब इब्तिआल से इत्तिका, इत्तिका बन गया, बमाना इज्तिनाब और इहतिफाज, अपने आप को महफूज करने के माने में इस्तेमाल होता है इत्तिका लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में। इज्तिनाब और परहेज़ के माने में इस्तेमाल होता है, तो ये इसमें फाइल का सीगा है, अपने आप को बचाने वाला है। तो जो लोग अपने आप को बचाने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए हिदायत है। ये किताब जो अजीमुशान किताब है, हिदायत है उन लोगों के लिए कि जो अपने आप को बचाने वाले हैं। किस चीज़ से अपने आप को बचाएं? किस चीज़ से अपने आप को बचाने वाले हैं? तो मुत्तकी किसको कहते हैं? जो कुफर और शिर्क से बचता है, जो कुफर नहीं करता, जो शिर्क नहीं करता, वो मुत्तकी है। पहली सिर्फ मुत्तकी में ये होनी चाहिए कि वो कुफर नहीं करेगा, शिर्क नहीं करेगा, अपने आप को कुफर और शिर्क से दूर रखेगा, बिदआत से अपने आप को बचाएगा, बिदअती नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई भी चीज इस दीन के अंदर बहैसियत दीन गढ़ लिया, पैदा कर दिया, इजाद कर लिया, तो वो मरदूद हैं, वो रद्द है। तो लिहाजा बिदआत से अपने आप को बचाने वाला मुत्तकी होता है, ये दूसरा दर्जा है। मसलन बहुत सारी बिदआत है, रसूमात है जो हमारे मुआशरे में आम है और मुरव्वज है। हाँ जी, मिसाल के तौर पर हम रमज़ान के 27 रमज़ान को लोग क्या करते हैं कि कहते हैं 2 रकात पढ़ ले, इस इरादे के साथ और एक ख़ास मकदार में बतलाते हैं कि सूरत इखलास पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, इस तरह की कोई तरतीब है। तो आपकी जितनी भी पूरी ज़िंदगी के अंदर नमाज़ क़ज़ा हो गई हैं, वो इस 27वें शब को आपने अगर ये 2 रकात नमाज पढ़ ली तो वो अदा हो जाएगी, क़ज़ाई उम्री कहते हैं। तो अब जो चीज़ अल्लाह के नबी ने, सहाबा किराम ने, सलफ़ सालिहीन ने, हमारे बड़ों ने, इमामों ने इसका हुक्म नहीं दिया है और कोई करता है और उसको दीन समझता है, सवाब समझता है, तो ये बिदअत है ना। बिदअत कहता है किसी चीज़ को है, बिदअत इसी को कहते हैं कि कोई चीज़ दीन के अंदर शामिल न हो और हम उसको सवाब के इरादे से करते हुए कोई अमल दीन के अंदर नई चीज़ बढ़ा दे, इसको बिदअत कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि जी वैसे तो मैं असर की नमाज 4 रकात नमाज है, हाँ जी, तो नमाज ही है ना, तो 4 रकात की बजाय क्यों ना मैं 6 रकात पढ़ लूँ, तो 2 रकात नमाज ही है, इबादत है ना। तो अब इबादत के इरादे से 6 रकात शुरू कर लो, 4 रकात के बाद 2 रकात पढ़ना शुरू कर दो। तो मैंने क्या किया? मैंने दीन में नई चीज का इजाफा कर दिया अपनी तरफ से, जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बतलाया है। इसलिए बिदआत से अपने आप को बचाने वाला हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ जिक्र करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। मुआशरे में आम है कि जो लोग करते हैं, बिदआत में लोग मुब्तला है, तो इन बिदअतों से अपने आप को बचाने वाले मुत्तकीन होते हैं। तो ऐसे मुत्तकीन लोगों के लिए ये कुरान हिदायत है। अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो आम तौर पर अभी जिक्र किया जा सकता है और फौदगी के मौके पर जिक्र करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि तफरीक पैदा हो जाती है, झगड़ा पैदा होता है, कुछ लोग कायल होते हैं, कुछ लोग कायल नहीं होते हैं, तो वहाँ फसाद पैदा होता है। तो फसाद से बचना चाहिए। वैसे आम तौर पर मुसलमानों को समझाना चाहिए और ये अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि वो ठीक बात लोगों को बतलाए कि कल क़यामत के अंदर अल्लाह के यहाँ वो माखूज न हो जाए। क्योंकि हदीस में है कि जिसने हाजी हक छुपाया तो ऐसे शख्स के मुंह में आग का लगाम डाल दिया जाएगा। उलजिमा बेरिजाम मिनन नार, जहन्नम की आग का लगाम उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर ये जो करते हैं कि नमाज के फौरन बाद इस्कात करते हैं। अब इस्कात साकित करने को कहते हैं, यानी इस मरहूम के ज़िम्मे नमाजें हैं, रोज़े हैं, जो चीज़ें इसके ज़िम्मे बकाया हैं, तो उसके लिए दायरा बना दे
اور پھر وہ چیزیں جو ہے نا اس طرح گھما دے اور آپ قبول کرے میں نے قبول کیا پھر آپ نے اس کو دے دیا اور کرتے کراتے پھر آخر میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک حیلہ ہے, حیلہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہم سب کا امام ہے, جو لوگ کرنے والے ہیں ان کا بھی امام ہے اور جو نہیں کرنے والے ہیں ان کا بھی امام ہے. اسی طرح صاحبین امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ, ان لوگوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. یہ بات کے ادوار میں علاء الدین خسکفی رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے وہ مقلد ہے, تو وہ لکھا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے, بغیر کسی دلیل کے لکھ لیا کہ یہ کیا جائے. تو یہ ایک قسم کی بدعت ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے. آپ کرتے ہیں تو بے شک کر لیں. اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مرحوم کے ذمے جو میرا رشتہ دار ہے, بھائی ہے, باپ ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, تو میں اس کی طرف سے کچھ پیسے جتنا میں کر سکتا ہوں, اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو فقہ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وَيُسْتَقْرَضُ, اس کے لیے قرض لیا جائے. تو اس کے لیے قرض کیوں لے؟ اس کے لیے قرض لیا جائے اور یہ کام کر دیا جائے؟ نہیں. تو جو کچھ ہے آپ کے پاس ہے, مہیا ہے, وہ آپ کر لے. اور جو غریب لوگ ہیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی میں رشتہ دار ہے, قریب ہے, دور ہے, تو ان کے اندر تقسیم کر دے اور یہ ارادہ کر لے کہ اللہ رب العالمین یہ مرحوم تیرا بندہ تھا, اس کے ذمہ اگر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور یہ اس کے حق میں قبول فرما دے. تو یہ ایک تدبیر ہے, اللہ رب العالمین چاہے گا تو قبول کرے گا اور چاہے گا تو رد کرے گا. اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کا زور تو نہیں چلتا. باہر کے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں متقین, کہ پرہیزگار لوگ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بدعات سے بچاتے ہیں, رسومات سے بچاتے ہیں, اسی طرح کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اوامر پر عمل کرتے ہیں اور نواہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کو متقی کہلاتا ہے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ جو شرک نہیں کرتا, کفر نہیں کرتا, بدعات نہیں کرتا, رسومات نہیں کرتا, اور جو گناہ کبائر یا صغائر یہ نہیں کرتا. اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے, اعلیٰ درجہ معیاری تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جو چیز مشکوک ہے نا, شبے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں, اس سے بھی بچا جائے. یہ حقیقی متقی ہے. ہم نے تو متقی کا کوئی خاص ایک کیفیت مصنوعی طور پر بنائی ہوئی ہے, لیکن قرآن اور سنت جس کو متقی کہتا ہے وہ یہ ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو بجا لاتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ متقی ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب جو لا ریب کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے للمتقین, ایسے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, جو پرہیزگار ہیں. اب متقین کی چیدہ صفات یہاں ذکر کر دی گئی ہیں. پہلی صفت جو ذکر کی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, متقین وہ لوگ ہیں. ہاں جی, ایک تو وہ تعریف ہے نا متقی کا ہمارے ہاں کہ کوئی خاص حلیہ ہو, خاص کیفیت ہو. حلیہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے, شریعت کے اندر اس کو اہمیت دی گئی ہے, اللہ اور اس کے نبی نے اس کے لیے بیان کیا ہے. لیکن حقیقتاً تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ اسی حلیے کو تقوی کا نام دے دے. باقی بے شک وہ کفر بھی کرتا رہے, شرک بھی کرتا رہے, بدعات بھی کرتا رہے, گناہ میں مبتلا رہے اور لوگ اس کو سمجھے کہ یہ متقی ہے. نہیں, یہ متقی نہیں ہوگا. ان چیزوں سے اگر وہ بچتا ہے, یہ چیزیں نہیں کرتا, تو یہ متقی ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب, غیب کی چیزوں پر, پوشیدہ چیزوں پر. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان جو محدثین نے اور فقہاء نے بیان کر دیا ہے, التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ شریعت مطہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا, اس کو دل سے سچا ماننا, یہ ایمان ہے. اور یہ اعمال صالحہ جو نیک اعمال ہیں یہ اس کے لیے شرائط ہیں اور یہ اس کے اجزاء تزیینیہ ہے, یہ اس کی شاخیں ہیں. تو وہ عقدہ اور جو گرہ ہے, اصل ایمان وہ جو دل کے اندر ہوتا ہے کہ تصدیق کرتا ہو ایک انسان
تمام ان چیزوں کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ سادہ الفاظ میں ایمان کی تعریف ہے۔ بالغیب سے کیا مراد ہے کہ غیب جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو اس کو غیب کہلاتا ہے، یعنی جو آنکھوں سے، جو زبان سے، جو ہاتھ سے، جو کان سے یہ معلوم نہ ہو سکتے ہوں اس کو غیب کہا جاتا ہے، پوشیدہ چیزیں۔ مثال کے طور پر جنت ہیں، دوزخ ہیں، وزن اعمال ہے، میدان حشر ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سزا و جزا ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آسمان بالا میں ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ہم اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ آخرت کا تصور تو ہمیں ہے لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بالغیب، پوشیدہ چیزوں پر، جو حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو سکتے ہو، جس کے لیے شریعت کی ضرورت ہو، جس کے لیے وحی کی ضرورت ہو، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان اگر انسان کوئی کسی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن صرف اس وجہ سے بچاتا ہے کہ یہ میری صحت کے لیے مضر ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے شراب میں اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ اس سے تو میری جو ہے نا صحت خراب ہو جاتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں زنا اور بدکاری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تو میرے صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوا۔ ایمان یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا حکم مان کر کہ یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، خواہ میرے صحت کے لیے یہ مضر ہو یا مفید ہو۔ عقل معیار، میری عقل معیار نہیں ہے، معیار وہی ہے، اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان بالغیب، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اداہا، نمازیں ادا کرتے ہیں، مع ارکانہا و سننہا، اس کے فرائض، ارکان اور سنن کا خیال رکھتے ہوئے، و اوقاتہا، اور اپنے اوقات کے اندر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، امام قرطبی نے نقل کیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ کہا گیا، یؤدون الصلاۃ نہیں کہا گیا، لہذا جو نماز بندہ انفرادی طور پر ادا کرتا ہے وہ ادا تو ہے، نماز کی ادائیگی ہو گئی ہے لیکن نماز کی اقامت نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم متقین کی صفت کیا ذکر کرتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اپنے ارکان، شرائط اور سنن اور آداب کے ساتھ، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ تو ہم چاہیے کہ ہم اقامت نماز کر لیں، نماز قائم کرنے والے بن جائے، با جماعت قائم کرنے والے بن جائے، جو اس کے تقاضے ہیں اجتماعی اس کو پورا کرنے والے بن جائے، یہی نماز حقیقی نماز ہوگی، اور یہی وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں آپ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندگی دے، کہ یہی نماز ایسی نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس معاشرے سے بے حیائی یہی نماز ختم کرتی ہے، منکر اور غیر شرعی کاموں سے انسان کو یہ نماز روکتی ہے۔ تو اگر نماز حقیقی نماز ہو جائے گی، پورے سسٹم کے اندر یہ نماز ہوگی جو اسلام کا نظام حیات ہے اس کے اندر ہوگی، تو یہ اسی طرح اثر کرے گی، ان چیزوں سے ہم کو بچائے گی۔ اور اگر یہ ان شرائط کے تحت نماز ہم قائم نہیں کریں گے تو اس کے وہ مطلوبہ نتائج اور ثمرات ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ پرہیزگار اور متقین لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے کچھ فرض کے طور پر خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ یا نظر ہے جو انہوں نے اپنے اوپر مانی ہے تو یہ واجب ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں، یہ واجب کے طور پر نہیں، ویسے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ تو مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو عام کر دیا ہے کہ صلاحیتیں ہیں، علم ہے، باقی چیزیں جتنے بھی اللہ نے انسان کو وسائل اور اسباب دیے ہیں، وقت دیا ہے، تو
تو ان کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ پرہیزگار لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ہیں کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو قرآن آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ تنگ نظر نہیں ہے، وسیع النظر ہے۔ ہاں جی، تنگ ضرب لوگ نہیں ہیں، کم ضرب لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر وسعت قلبی پائی جاتی ہے، وسیع الضرب لوگ ہیں۔ یہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہے چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر نہیں بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام پر صحائف اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، تو سابقہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا اہل ایمان کو، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، جدائی نہیں ڈالتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح یہود کہتے تھے کہ ہم اپنے پیغمبر کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو یہ نہیں، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام پر اور تمام کتب سماویہ پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحائف نازل ہوئے ہیں یا جو بڑی کتابیں نازل ہوئی ہے، وہ ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، اور جن لوگوں کا یہ ایمان ہے وہی متقین ہیں، ان کی یہ صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت پر عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے اور ہم یہاں ہمیشہ کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت عمل دی ہیں، اور پھر ہم آخرت میں اپنے رب کے حضور جائیں گے اور پھر ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات والے جو لوگ ہیں، صفات المؤمنین جو ذکر کر دیے، ان صفاتوں سے متصف یہ اولئک جمع کا صیغہ ہے اور یہ بھی اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ معنی بھی لیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر کہ جو کچھ پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو ساتھ لے کر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو ان صفات پر متصف لوگ متقین کہ یہ اور یہ صفات والے جو لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کے اوپر قائم ہے، ہدایت کے اوپر قائم لوگ یہی ہے۔ یعنی اگر تم ہدایت یافتہ لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو یہ صفات جن کی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، ان لوگوں کے اندر یہ صفات اگر ہے تو یہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، خواہ دنیا جہان کے لوگ اس کو بڑا پرہیزگار متقی اور بزرگ سمجھے، نہیں، ان صفاتوں والا شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں اپنے رب کی جانب سے، یعنی جو ہدایت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی پر یہ لوگ قائم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب کرنے والے ہیں اپنے آپ کو۔ تو فلاح عربی زبان میں تو کسان کو کہا جاتا ہے، ہاں جی، کیونکہ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، پاڑتا ہے، اور پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اپنے اس کی سینچائی کرتا ہے، سیراب کرتا ہے، اور پھر اپنی کھیتی کا اور اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں اہل ایمان، ان لوگوں یہ بھی فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر مطلوبہ نتائج اور ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہ فلاح اور کسان جی ثمر اور پھل اور پیداوار حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ اہل ایمان لوگ یہ صفات اپنا کر اس کا پھل حاصل کرتے ہیں جو جنت کی شکل میں ان کو ملنے والی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی الفائزون بالجنت والباقون فیہا، جی
یہ فائز المرام ہیں، جنت حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ مفسرین امام قرطبی نے یہ ترجمہ کیا ہے اولئک هم المفلحون۔ تو یہ منعم علیہم کی صفات بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہو گئے، سواء علیہم مستوین علیہم، سواء یہ مستوین کے معنی پر ہے، مستوین علیہم ان کے حق میں برابر ہے۔ انذرتہم کہ تم ان کو ڈراتے ہو، ام لم تنذرہم یا نہیں ڈراتے ہو، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ان کی ایمان کے ساتھ بیل ہے، نفرت ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ضدی ہیں۔ چنانچہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہیں، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا رکھی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں اہل ایمان کی صفت ذکر کرنے کے بعد صفات الکافرین ذکر کر دیا ہے، اور ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان مؤمنین کی صفات کو اپنائیں اور کافروں کی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ کافر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو مؤمنین کی صفات سے انکاری ہے، جو صفات اہل ایمان کی ہے، متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات ہے، یہ اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ کفر لغت کے اعتبار سے ڈانپنے کو کہتے ہیں، ستر ڈانپنے کو کہتے ہیں۔ رات کو بھی کفر کہا جاتا ہے، زمیندار کو بھی عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسان اور زمیندار زمین میں بیج کو چھپاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگاتا ہے۔ تو جو انسان حق سے آنکھیں چرا لیتا ہے اور اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ تھے، مفسرین نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس کی طرح کے دیگر بڑے بڑے کافر ان کی مثال بیان کی ہے، علامہ ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ تو یہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، تو یہ لوگ کافر تھے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ جن پر اہل ایمان نے ایمان لایا تھا، انہوں نے اسی سے انکار کیا تھا۔ علماء یہود بھی نہیں مانتے تھے، وہ جانتے تو تھے لیکن ماننے والے نہیں تھے، تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ جاننے کے باوجود کسی چیز سے انکار کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہماری کتابوں کے اندر تورات میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں بیان کر دی گئی ہیں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، جو پیشنگوئیاں کی گئی ہیں، وہ تو اس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا اترتی ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ تو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، لہذا وہ بھی کافر ہیں۔ ضدی کافر مراد ہیں۔ کفر کی 4 قسمیں بیان کر دی گئی ہے۔ کفر انکار، یعنی نہ اللہ کو پہچانے اور نہ اس کا اقرار کرے، نہ اللہ کو پہچانے نہ اس کا اقرار کرے، ایسا بھی کفر ہے، سخت کفر ہے۔ مشرکین اس طرح نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے انکار کرتے ہیں اور اقرار بھی نہیں کرتے اللہ کا۔ ایک ہے کفر جحود، تو کفر جحود کہ دل سے اللہ کو تو حق مانتا ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہو، دل کے اندر ہے کہ اللہ کو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتے؟ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آمنت باللہ کہہ دے
تو آمنت باللہ نہیں کہتا، دل میں ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، تو اس کو کفر جحود کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کفر عناد، کہ دل اور زبان سے اقرار تو ہو لیکن پھر بھی حکم نہ مانے، دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی حکم نہیں مانتا ہو، تو یہ بھی کفر ہے، اور اس کو کفر عناد کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کفر نفاق، کفر نفاق، کہ یعنی زبان سے اقرار تو ہے مگر دل میں یقین نہیں ہے۔ یہ معالم التنزیل نے نقل کیا ہے۔ تو باہر کی یہ کفر کی جتنی بھی قسم ہے، یہ سارے کفر کی جتنی قسمیں ہیں، یہ سارے مراد ہے کہ یقیناً بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے کوئی بھی قسم کا کفر جنہوں نے کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے۔ تو سواء یہ اسم ہے استواء کے لیے، اور استواء مصدر ہے مستوین کے معنی پر ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مستوین علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن یہ جملہ مصدریہ کے معنی پر ہے، مصدر کے معنی پر ہے یہ جملہ۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے حق میں برابر ہے آپ کا ڈراوا اور نہ ڈراوا، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ تو یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا تو معنی مصدری ہے، جملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے حق میں برابر ہیں، یہ آپ کی باتیں یہ ہمیں راست نہیں آتی، آپ نصیحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ کا نصیحت کرنا اور نہ کرنا یہ ہمارے حق میں برابر ہے۔ دیکھیں نا، یہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو حدیث کے اندر ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے۔ اگر یہ انسان توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دبا دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان اگر توبہ نہیں کرتا اور اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دبا بن جاتا ہے، اور یہ دبے بنتے بنتے یہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کے اندر یہ انسان ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اس انسان پر وعظ اور نصیحت یہ کارگر نہیں ہوتی ان کے لیے۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک کرتے رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ دعوتی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ایک دفعہ وہ حق سے انکاری ہو جائے، ایک دفعہ انکار کر لے، تو پھر آپ جتنے بھی جتن کر لیں وہ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتا ہے، اعناد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کافروں کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کافر اب ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اور فریضہ لگایا ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ اگر اثر کرتا ہے تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اثر نہیں کرتا تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو دعوت حق کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں یہ ایک نصیحت ہے کہ کوئی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ہم نے حق کی دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں تک پوری دعوت پہنچانی ہے، پورے دین کی بات کرنی ہے، پورے اسلام کی بات رکھنی ہے، دینی اسلام کو بحیثیت نظام لوگوں کو سمجھانا ہے۔ کوئی مانتے ہیں تو فبہا و نعما، یہ ان کے لیے اچھا اور بھلا ہوگا اور ہمارے لیے بھی اجر ملے گا، اور نہیں مانتے تو ہمیں تو اجر مل گیا نا۔ میاں محمد طفیل رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے نا کہ مزدور کو تو اپنی مزدوری سے کام ہے، تو ہم اپنی اجرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو اور ہم خیرخواہی کے ساتھ انسانوں کی خیرخواہی اور اس کے متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ لیکن اگر اثر نہیں بھی ہوتا تو تب بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانے کے حق میں برابر ہے،
کیونکہ ان کے اندر ضد اور عناد پیدا ہوئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اب جب ضد اور عناد پیدا ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اس ضد، عناد اور تعصب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے نتیجے میں، اس کے وجہ سے، اس کے سبب ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب دل کے اوپر مہر لگا دی، یہ تشبیہ اور استعارے کی زبان ہے، ہاں جی، تشبیہ کا طریقہ ہے، یعنی ان کے دلوں کو برتن کے ساتھ مشابہ کر دیا کہ جس طرح کسی برتن کے اندر کوئی چیز ہو اور اس کے اوپر ڈھکن ہو، ہاں، یا بوتل ہو اور اس کے اوپر خاک مضبوطی کے ساتھ ٹھوس لیا گیا ہو، تو اس بوتل کے اندر جو کچھ ہے، اس برتن کے اندر جو کچھ ہے، وہ اس سے باہر نہیں آتا اور باہر کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں جاتی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے، ان کے بسبب ان کے عناد اور ان کی دشمنی اور ان کی ضدی ہونے کے، تو اب یہ حق قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر حق کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کتنا عظیم کلام ہے، آپ سناتے ہیں لیکن تب بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اندر بھی، اس کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ یعنی اب باقی دنیا کی اپنے مفادات کی بات تو وہ سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن حق کی بات وہ نہیں سنتے، اور سنتے ہیں تو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں کے اوپر جو بینائی ہے، وہ جو بینائی کی طاقت ہے وہ بھی اب اندھی ہو گئی ہے، بصارت ان کی چلی گئی، ان کے اوپر بھی پردے پڑ گئے، اب وہ حق بالکل واضح اور روشن ہے، اجی سورج کی طرح چمکتا ہوا حق ہے، لیکن اس کو وہ حق نظر نہیں آتا، ان کے آنکھوں کے اوپر پردے لگ گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اس کا اب انجام بد ذکر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب عظیم بلحاظ درد عظیم ہے، بلحاظ عزی اور تکلیف کے عظیم ہے، اور بلحاظ ضرر کے عظیم ہے۔ ان کے لیے عذاب کے اندر تنوین ہے، یہ بھی تعظیم کے لیے، اور اس کے بعد عظیم ذکر کر دیا، بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بڑے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ درد والا، زیادہ ضرر والا اور زیادہ اذیت والا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب عظیم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔